الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، رجب کے مہینے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں. اس واقعے کے دو حصے ہیں. معراج کا جو پس منظر ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آسمانوں تک کا فرمایا، یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا. تو آج پہلا حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور دوسرا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کن جنتیوں کو دیکھا کن اعمال کی وجہ سے، اور جہنمیوں کو کن اعمال کی وجہ سے دیکھا، وہ انشاءاللہ اسی رات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اصل یہ واقعہ تو ہم لوگ کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نیا واقعہ نہیں ہے، لیکن سیرت کا واقعہ اور حالات کے لحاظ سے ہمارے لیے بڑا سبق آموز اور پیغام دینے والا واقعہ ہے کہ جن حالات میں اس وقت چاہے ملک کے مسلمان ہوں یا عالم اسلام کے مسلمان ہوں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے بعد اگر ایک مسلمان معراج کے واقعے کو پڑھے گا اور معراج کے واقعے کو سنے گا اور سمجھے گا، تو پھر حالات میں کیسے اس کو ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حالات کے بعد کیسے انسانوں کو بلندی اور برتری عطا فرماتے ہیں، معراج کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے. تو آپ اس واقعے کو ان حالات میں اس پس منظر میں دیکھیں اور اس پس منظر میں سننے کی کوشش کریں کہ اس وقت جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ملک کے مسلمان گزر رہے ہیں، عالم کے مسلمان گزر رہے ہیں، تو ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے. یہ واقعہ ہم لوگوں کو کیا سبق دیتا ہے، یہ واقعہ ہم لوگوں کو کیا پیغام دیتا ہے. ویسے یہ بات طے ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ کا چھوٹا واقعہ ہو یا بڑا واقعہ ہو، ہر واقعہ انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ سبق اور پیغام ضرور رکھتا ہے. وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ حالات میں، مسائل اور مشکلات میں انسان کیسے ان نبی کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے والا بنے اور نبی کی سیرت سے کیسے سبق حاصل کرنے والا بنے. تو پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا اور سفر معراج پر جو بلایا گیا ہے، وہ کن حالات میں بلایا گیا ہے. مکہ کی 13 سالہ زندگی ایک مسلمان کے سامنے جب رہے گی، اس مکہ کی 13 سال زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس زمانے میں کیسی تربیت فرمائی،
یہ ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہم اپنی نبی کی سیرت سے وابستگی نہیں رکھتے، نبی کی سیرت سے گہرا تعلق نہیں رکھتے۔ ہم مسلمان صرف ربیع الاول کے آنے کے موقع پر تھوڑا سا جشن منانے کے لیے اور تھوڑا سا سیرت بیان کرنے کے لیے جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حالات کے اندر نبی کی سیرت کیا انسانوں کو سکھاتی ہے اور کیسے حوصلے بڑھاتی ہے، اور ناموافق حالات میں کیسے ثابت قدم رہنے کی تعلیم و تلقین نبی کی سیرت کرتی ہے، ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کوئی نظر نہیں ہے۔ ہم سیرت پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم سیرت سنتے بھی نہیں ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ گزر گیا ہے، لیکن کبھی ایک چھوٹی کتاب نبی کی سیرت سے متعلق ہم نے نہیں پڑھی ہے، ہم کو وہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ زندگی گزر گئی، 50 سال کے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن باضابطہ نبی کی سیرت سے متعلق بے شمار کتابیں ہیں، اور ایک کتاب کئی جلدوں میں لکھی گئی ہے، لیکن اگر ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہم پڑھتے اور واقعات کو جو بیان کیا گیا ہے ان واقعات کو ہم لوگ جانتے تو ہم یہ سمجھ سکتے کہ دنیا میں حالات اللہ نے اپنے نبیوں پر لائے ہیں، دنیا میں حالات اللہ نے اپنے پیغمبروں پر لائے ہیں، اور ان حالات میں نکلنے کا راستہ پیغمبروں نے انسانوں کو بتایا ہے کہ کیسے حالات سے نکلا جاتا ہے، کیسے حالات کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کیسے دشمنوں کی طرف سے جب آزمائشیں اور مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو اس وقت ایک ایمان والا کیسا مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد کے ساتھ جمع ہوا رہتا ہے۔ اگر ہم سیرت پڑھتے تو ہم کو معلوم ہوتا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، اپنی دیدار سے مشرف کیا، جنت کی سیر کروائی، جہنم کے حالات سے باخبر کیا، نبیوں سے ملاقات کروائی، نہ صرف ملاقات کروائی بلکہ نبیوں کی امامت کا اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ کن حالات میں ہوا تھا؟ تھوڑا سا آپ اگر مکے کی زندگی کی تاریخ کو یاد کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کی محنت شروع کی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو چاہنے والے اور آپ سے محبت کرنے والوں کا ایک گروہ وہ تھا کہ جو آپ کی مخالفت کے اوپر آمادہ ہو گئے، آپ کو ستانے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کو پریشان کرنا ان کی زندگی کا مشغلہ بن گیا۔ آپ کو بھی پریشان کرتے، آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے ان کو بھی پریشان کیا جاتا، ان کی بھی زندگی کو تنگ کیا جاتا، ایمان لانے والوں کو ہر طرح سے ستایا جاتا، اذیتیں دی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت عمار، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ کے جسم مبارک پر اوجڑی لا کے ڈال دیتے، آپ کے چہرے مبارک پر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا بنا کر کھینچنا چاہتے اور آپ کو ستاتے، پریشان کرتے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حبشہ کی طرف بھیجا کہ تم وہاں جا کر ایمان پر عمل کرو، اسلام پہ قائم رہو۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی جس میں کچھ مرد تھے اور کچھ عورتیں تھیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ یہ لوگ گئے۔ اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے، 2 مرتبہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ مکے کے جو حالات سازگار نہیں ہیں وہ حبشہ میں، وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ انتہائی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، وہ لوگ وہاں پر جا کر اطمینان کے ساتھ عمل کریں گے۔ اس کے بعد حالات یہ ہوئے کہ وہ مسلمان صحابہ کرام وہاں سے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف بھیجنا شروع کیا، اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا۔ ہجرت سے پہلے تقریباً 3 سال نبی کے اور ایمان والوں کے اور آپ کے خاندان والوں کے ایسے گزرے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ،
معاشی بائیکاٹ، اور کسی طرح ان لوگوں نے یہ جو ظالم کفار تھے اور نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن تھے، انہوں نے یہ عہد لکھ دیا کہ کوئی ان کو سامان بیچے گا نہیں، بیچے گا تو معمولی قیمت میں نہیں، مہنگائی کے ساتھ بیچے گا، کوئی ان سے رشتہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے تعلقات کو نہیں نبھائے گا۔ 3 سال نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر قید رہے، آپ کو کوئی سامان پہنچانے نہیں دیا جاتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت ہو گئی کہ بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر روتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت کہ 2 سال تک صحابہ نے کیکر کے درخت کے پتوں کو کھا کر گزارا۔ کیسی قربانیاں دی، کیسے مجاہدے ان لوگوں نے برداشت کیے۔ اس کے بعد جب تیسرا سال مکمل ہونے آیا تو بعض لوگوں کے رشتہ دار تھے، انہوں نے یہ آپس میں مل کر یہ عہد کیا کہ بھائی ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار اندر قید میں پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی اچھا کھانا نہیں ملتا اور بچے بھوک سے بلکتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، لہٰذا ہم 5-6 لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم جا کر قریش کے جو سردار ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ بائیکاٹ کا نظام ختم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی راحتیں ملے۔ تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان خوشخبری سن لو کہ ان لوگوں نے جو ایک پیغام لکھ کر لگایا تھا خانہ کعبہ کے اندر، اس پیغام کو، اس بائیکاٹ کے اعلان کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور صرف اللہ کا نام جہاں لکھا ہوا تھا وہ نام باقی رہ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کو سنایا اور وہ لوگ ملنے کے لیے آئے تو ابو طالب نے خود لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے نے تم سے پہلے مجھے بتا دیا ہے کہ تم نے جو بائیکاٹ کا اعلان لگایا تھا وہ اعلان کو دیمک نے اور دوسری چیزوں نے کھا لیا ہے، کیڑوں نے، اب وہ باقی نہیں رہا۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا اگر میرے بھتیجے نے جو کہا ہے وہ غلط ہوگا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہاری مرضی، تم جو چاہے کرو، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، لہذا تم لوگ جا کر دیکھ لو۔ یہ مکہ کے سردار آئے اور خانہ کعبہ میں دیکھا تو جیسے ابو طالب نے کہا تھا کہ وہ اعلان جو بائیکاٹ کا لگا ہوا تھا پورے کیڑوں نے کھا کر اس کو ختم کر دیا، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے چند مہینے گزرے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے چچا انتہائی آپ کے لیے ایک ڈھال تھے، ایک مضبوط سہارا تھے، چونکہ وہ قریش کے سرداروں میں اور بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس کی وجہ سے قریش کو یہ موقع نہیں تھا کہ وہ علل اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا سکے۔ چچا کا انتقال ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی کہ 2 مضبوط سہارے، ایک باہر کا سہارا تھا، ایک اندر کا سہارا تھا۔ باہر آپ کے چچا ڈھال بن جاتے، اندر آنے کے بعد بیوی حضرت خدیجہ آپ کے لیے ہمت اور حوصلے کے کلمات کہتی اور آپ کے اچھے جملوں کے ذریعے آپ کی ہمت بڑھاتی۔ ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ یہ سال عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے کہ جس میں میرے 2 عزیز اور انتہائی قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ انتقال ہو گیا، مکہ کے لوگوں کی یہ حالت ستانے لگے، پریشان کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ طائف میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں پر میں جاؤں گا اور جا کر ان کو پیغام پہنچاؤں گا، شاید وہ لوگ میری بات کو قبول کر لے اور میرے پیغام کو مان لے۔ یہ ارادے لے کر، یہ عزائم لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف کو گئے۔ لیکن طائف میں کیا ہوا؟ طائف میں وہاں کے جو بادشاہ تھے، وہاں کے جو حکمراں تھے، ان لوگوں نے آپ کا استقبال نہیں کیا، آپ کو طعنے دیے اور برا بلا کہا، اور یہ کہا کہ نبی آپ کو بنانا ہوتا تو پھر یہ ایسا انسان نبی کیسے بن سکتا۔ مختلف قسم کے جملے انہوں نے نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو ان لوگوں نے خاموش نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے علاقے کے نوجوانوں کو، پاگلوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ آپ کو پتھر برسانے لگے،
پتھر برسانے لگے۔ وہ مبارک ہستی جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئی، اور جو طائف گئے تھے اس واسطے تاکہ ان لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچائے، ابدی نجات کا پیغام ان تک پہنچائے اور دنیا و آخرت کی نجات کا پیغام ان تک پہنچائے، لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ برتاؤ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانوں کو چھوڑ دیا جو آپ کو پتھر مارنے لگے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی تھے، وہ نبی کو بچانے کے لیے آگے رہتے تو زید بن حارثہ کا سر زخموں سے چور چور ہو گیا، اور خود میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ جسم سے خون نکل کر جو جوتے آپ پہنے ہوئے تھے اس میں جا کر جم گیا، کہ جس سے جوتے نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک کر کسی جھاڑ کے سہارے میں بیٹھتے تو پھر آ کر آپ کو اٹھایا جاتا اور آپ کو بھگایا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو ظاہری اعتبار سے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم محمد رسول اللہ کو دبا رہے ہیں، ان کے پیغام کو دبا رہے ہیں، ہماری نظروں میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان حالات میں فیصلہ فرمایا کہ جس نبی کو تم معمولی سمجھتے ہو اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، اس کی شان کتنی ہے، اس کی عظمتیں کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اور معراج پر بلا کر اللہ نے وہ شرف، وہ اعزاز، وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو وہ مقام نہیں ملا، کہ اللہ نے آسمانوں پر بلایا۔ رات کے ایک حصے میں 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے اس مختصر واقعے کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اور جب مسجد اقصی کو آپ پہنچے تو مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آگے بڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر پہنچے، امامت کے مصلی پر، اور وہاں پر آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی سے جبرائیل نے کہا، اے محمد آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کس نے نماز پڑھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کون تھے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہاں ملاقات ہوئی، اس کے بعد آسمانوں پر ہر نبی سے علیحدہ منتخب نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقاتیں کروائی نبی کی، اور نبی کا مقام و مرتبہ بتایا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نبی کی سیرت کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے واقعہ معراج صرف رجب کی 27 تاریخ کو یا شب معراج کی تاریخ کو یہ واقعہ بن کر رہ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ زندگی کے ہر دور میں اور سال کے 360 دنوں میں ایمان والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم کو اللہ کے راستے میں ستایا جائے، پریشان کیا جائے، تمہارے حقوق کو چھین لیا جائے، تم کو کمزور بنا کر چھوڑ دیا جائے، تو تمہیں کم ہمت نہیں ہونا ہے، تمہیں پست حوصلہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیچے سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا؟ مسلمانوں کو ستایا گیا، آپ کے سامنے فلسطین کے پورے حالات ہے، غزہ کے اندر 30,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس ملک میں کیا حالات چل رہے، مسلمانوں کے خلاف کیسی سازشیں چل رہی، کیسے منصوبے چل رہے، کیسے مسلمانوں کی مسجدوں پہ قبضے کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ایک مسلمان کیا سوچے؟ ان حالات میں ایک مسلمان کے دل کے اندر کیا جذبہ، کیا داعیہ پیدا ہونا چاہیے؟ کیا واقعی ہمارے ہاتھوں سے ہماری مسجدیں چلے جائیں گی؟ کیا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ہمارے زخموں کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ہمارے درد کو دور کرنے والا نہیں ہے؟ کیا حالات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ ہر زمانے میں انسانوں کے لیے حالات کو بدلے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پست ہمت مت ہو، غمزدہ مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سربلند کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ،
پختہ ایمان والے بن جاؤ، مضبوط ایمان والے بن جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تم کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اہم ترین واقعہ ہے، وہ واقعہ ان حالات میں امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارا تعلق تم جانچنے والے بنو، کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری دنیا نبی کو ستانے لگی اور نبی کے خلاف ہو گئی اور نبی کے پیغام کو کمزور کرنے کی کوششیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو آسمانوں پر بلایا، اپنے دیدار سے مشرف کیا، انعام سے نوازا، اکرام سے نوازا، اور وہ انعام و اکرام فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور نبی کو نہیں کیا ہے۔ تو یہ اسی نبی کی امت ہے۔ اگر اس امت پر بھی حالات آئیں گے، اس امت پر بھی مشکلات آئیں گے، اس امت پر بھی آزمائشیں آئیں گی، تو اس امت کے افراد کی ذمہ داری ہے وہ اپنے نبی کے سے تعلق کو مضبوط کریں، وہ جائزہ لے کہ میرے نبی سے تعلق میرا کتنا مضبوط ہے۔ اگر میں اپنے نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نبی کی رفعتوں کو، عظمتوں کو دنیا کے سامنے، بلندیوں کو ظاہر کر کے بتایا ہے، اللہ آج ہماری بلندیوں کو بھی ظاہر کر کے بتائے گا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم بکھرے ہوئے، منتشر، ہمارے اندر ایمانی جذبہ نہیں، اعمال کا جذبہ نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں، ہم خبریں پڑھنے کے حد تک محدود رہ گئے، ہم سوشل میڈیا پہ نیوزیں دیکھنے کے حد تک محدود رہ گئے کہ فلاں مسجد کے ساتھ ایسا ہو رہا، فلاں جگہ ایسا ہو رہا، لیکن ہمارے اندر یہ حرکت پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے اندر یہ عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ ان چیزوں کی تلافی کے لیے اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت تو حالات رونے کے حالات ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے حالات ہے، اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کے حالات ہے کہ اللہ آپ رحم فرمائیے، ہمارے قصور ہے، ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ظالم دندناتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہارے اوپر دنیا کی قومیں ایسے حملہ کریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد اس وقت تھوڑی ہوگی؟ کیونکہ صحابہ کے پاس تو یہ تصور ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے لیے لڑنے والے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تعداد کم ہوگی، تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد آج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہو جائے گی کہ دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا جب دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، تو پھر تمہارے اندر کے گویا کہ اعمال ختم ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں دشمن تمہارے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ حالات جو میں اور آپ سنتے جا رہے ہیں روزانہ خبروں میں، نیوزوں میں اور چیزوں کے ذریعے ہم کو معلوم ہو رہا ہے، ان حالات کو صحیح کرنے میں کردار میں کیا ادا کر سکتا ہوں، صحیح کرنے میں کام میں کیا ادا کر سکتا ہوں؟ تو میں جائزہ لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے اس ایمان پہ میں کتنا مضبوط ہوں۔ ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے۔ کتنے سالوں سے علماء کہہ رہے ہیں اور کتنے مرتبہ یہ آوازیں دی جا رہی ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں ایمان کو بتانا پڑے گا، آپ کو اپنے عمل کو بتانا پڑے گا، آپ کو اپنے یقین کو بتانا پڑے گا، اپنے تعلق کو ایمان سے کیسا مضبوط ہے وہ ظاہر کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی خواہشوں میں، اپنے مزوں میں، اپنی زندگی میں رہیں اور تھوڑا سا کوئی ہمدرد مل گیا اسے 2-3 جھوٹے تبصرے اور تسلی کے جملے کہہ دے اور یہ سمجھے کہ میں ملت کا ہمدرد بن گیا، یہ ہمدردی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو مسجدوں سے محبت ہے اور آپ کو دکھ ہے کہ آپ کی مسجدیں کسی کے قبضے میں نہ جائے، آپ عہد کیجئے کہ میں اپنی مسجدوں کو آباد کروں گا۔ میرا وجود بیکار ہے اگر میری آنکھوں کے سامنے خبریں آئے کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہے اور میں مزے کی زندگی گزار رہا ہوں، تو ہم کس نام کے مسلمان رہ گئے؟ ہم کس کام کے مسلمان رہ گئے؟ ہمارا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے کہ خبریں سن کر وہ سننے کے لیے رہ گئی ہے، یہ اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد
کرنا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں، نوجوان اور مرد مسجدوں کو آ کر اپنے گھروں کو آباد کریں نمازوں کا اہتمام کر کے۔ جائزہ لے کہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، نہیں پڑھ رہی ہے تو گھروں کے اندر بھی ایمانی ماحول، اللہ کے نبی نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ جہاں نماز نہیں ہوتی، جہاں تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر نہیں ہے، قبرستان ہے کہ جس گھر میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا، نبی کی شریعت پر عمل کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ حالات مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ شب معراج کا واقعہ شب معراج کے اندر 27ویں شب کو صرف قصے سنانے کے واسطے ہے، یا رات کو گزارنے کے واسطے ہے، یا جگنے کے نام کا عنوان دے کر تقریریں کرنے کے واسطے ہے، اس واسطے نہیں ہے۔ وہ نبی کی سیرت کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جو ہر حال میں مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے بلندیاں رکھی ہے۔ جب مسلمانوں کو ستایا جائے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، اللہ کی مددیں اترتی ہے، لیکن ان مددوں کو لینے کے لیے ہماری کیفیت کتنی مضبوط ہے، ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ جتنا اسلام کے خلاف لگیں گے، مسلمانوں کے خلاف لگیں گے، اللہ اسلام کو پھیلنے کے ذرائع نکالے گا، اللہ اسلام کو اور پھیلاتے جائے گا، اور دوسروں کے دلوں میں احساس پیدا ہوگا آخر کیا بات ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی چیزوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں۔ وہ جتنا مسلمانوں کے خلاف کریں گے، اللہ انشاءاللہ اتنا زیادہ مسلمانوں کے بڑھنے کے اسباب پیدا کرے گا، مسلمانوں کی ترقی کے اسباب پیدا کرے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، واقعہ معراج نبی کی سیرت کا اہم ترین واقعہ مجھ کو اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ حالات ناموافق ہو، حالات تکلیف دہ ہو، حالات آزمائش کے ہو تو ہمیں کم ہمت ہونا نہیں ہے، ہم کو ثابت قدم رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ ایمان پہ جمے اور ڈٹے رہنا ہے، اور اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ میرا تعلق میرے نبی، کائنات کے سردار، نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مضبوط ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچوں۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں تک پہنچ جائے، ان کی غلامی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اللہ بلندیاں کامیابی عطا فرمائیں گا۔ تو یہ ایک حصہ واقعہ معراج کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ کہ نبی نے معراج کے موقع پر کیا کیا دیکھا تھا، وہ آئندہ جو معراج کی رات ہوگی اس میں مختصر سا اس موقع پر خطاب کیا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔